بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کا انجام اور حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں مشابہت اختیار کرے گا۔ چنانچہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے، خصوصاً ان کے وہ معاملات جو ان کے مذہبی اور دینی معاملات ہوں، جس کا تعلق ان کے شعائر سے ہو۔ ایسی چیزوں میں ان کی مشابہت اختیار کرنا گناہ کبیرہ ہے اور ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر جیسے عیسائی کرسمس کا دن مناتے ہیں 25 دسمبر کو، ان کا یہ اعتقاد ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات ہمیں قرآن نے بتائی ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے۔ تو عقیدہ توحید و اسلام کی بنیاد ہے، جبکہ عیسائی یہ دن مناتے اس لیے ہیں کہ اللہ نے اس دن نعوذ باللہ بیٹا جنا ہے۔ تو ایسے موقع پر عیسائیوں کو ان کی اس عید کی یا ان کے اس دن کی مبارکباد دینا، ان کی اس طرح کی تقریبات میں شریک ہونا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو اس عید کی مبارکباد دینا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید سے متصادم ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اگر متصادم نہ بھی ہوتا تو اگر یہ ان کا مذہبی شعار ہے، یہ ان کی ایک دینی رسم، ایک دینی روایت، ان کے دین کا ایک حصہ ہے، تو کافروں کی کسی بھی دینی رسم میں شریک ہونا، ان کو اس کی مبارکباد دینا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا لا تدخلوا علی المشرکین فی کنائسہم یوم عیدہم فإن السخطة تنزل علیہم، کہ مشرکین کے پاس ان کی عبادت گاہوں میں ان کے عید کے دنوں میں مت جاؤ، اس لیے کہ ان دنوں میں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مروی ہے، انہوں نے فرمایا اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، کہ اللہ کے دشمنوں سے ان کی عید کے موقع پر دور رہو۔ تو اس لیے نہ کسی عیسائی کے ساتھ کرسمس منانے میں شریک ہونا، نہ کسی ہندو کے ساتھ دیوالی اور ہولی منانے میں شریک ہونا، یہ کچھ بھی شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حد تک مجبور ہے، جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں یا ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں کافروں کی تعداد زیادہ ہے اور وہ بہت زیادہ مجبور ہیں، تو کوئی اس طرح کے الفاظ کہہ دے جس سے اس کی جان بھی چھوٹ جائے لیکن دل سے اس کو برا سمجھے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو رواداری کا درس دیتا ہے، اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام رواداری کا درس تو دیتا ہے، لیکن اسلام نے اس بات کا بھی تو درس دیا ہے کہ جو عقیدہ اسلام کا ہے اس کو اپنایا جائے، جو احکام اسلام کے ہیں اس کو اپنایا جائے۔ اگر کوئی کافر کسی اسلامی ملک میں رہتا ہے، وہ اپنا عید کا دن مناتا ہے، اپنی دینی تقریبات کرتا ہے، تو اسلام اس سے نہیں روکتا۔ ایک اسلامی مملکت، اسلامی حکومت اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کو سیکورٹی فراہم کرتی ہے، لیکن خود کوئی مسلمان اس میں شریک ہو جائے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں تو ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم عیسائی تو نہیں ہیں کہ عیسائیت کو فالو کریں۔ وہ عیسائی ہیں، اس کے بارے میں قرآن کا یہی فیصلہ ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔
اب مساوات کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم عیسائیوں کے ساتھ ان کی عبادتوں میں لگ جائیں کہ اسلام تو بڑا وسیع مذہب ہے، اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے، لہٰذا عیسائی جو حرکتیں کرتے ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں، ہم بھی وہ شروع کر دیں۔ ان کا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم اسلام پر عمل کریں گے۔ ان کو شریعت ان کے مذہب پر عمل کرنے سے نہیں روکتی۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو شریعت مجبور نہیں کرتی کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن اس بات کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ان کے ساتھ ان کے اس طرح کے کاموں میں شریک ہوا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے جن میں آپ نے ایک کام کو صرف اس وجہ سے نہیں کیا یا دوسرے انداز سے کیا تاکہ کافروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ 10 محرم کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھا کرو۔ حالانکہ روزہ رکھنا تو عبادت ہے، آپ نے اس میں بھی فرمایا کہ ان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہودی سحری نہیں کیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا جب روزہ رکھو تو سحری کیا کرو۔ یہودی افطاری میں تاخیر کیا کرتے تھے، آپ نے کہا افطاری میں جلدی کیا کرو۔ وہ جب امامہ پہنتے تھے تو امامے کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے تھے، آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان امامہ پہنے تو اس کے نیچے ٹوپی رکھے۔ ہر چیز میں آپ نے جو فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، اس لیے کہ یہودی داڑیاں کاٹا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کافروں کی مخالفت کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ ہر چیز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کو اس چیز کا درس دیا ہے، تو اس لیے یہ چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ امانت، دیانت، اخلاق، حسن اخلاق سے پیش آنا، ان کی مدد کرنا جائز کاموں میں ایک انسانیت کے ناطے سے، یہ سارے شریعت کے احکام ہیں، لیکن ان کے مذہبی معاملات میں شریک ہونا، ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔